بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حضرت مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جنرل فیض حمید، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جنرل فیض حمید کے پورے معاملے کو لے کے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے پروپیگنڈے کیے اور کس طریقے سے مسلسل یہ عمران خان کے پیچھے جنرل فیض حمید کا ہاتھ قرار دیتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے کہ جنرل فیض حمید کے جو ہیں وہی سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس وقت اگر کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر تو اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر، اور پھر اس کے بعد جب ان کا دل نہیں بھرا اور جنرل فیض حمید کو یہ سائیڈ لائن نہیں کر سکے، سائیڈ لائن کر بھی نہیں سکتے، کیسے سائیڈ لائن کر دیں کہ اس وقت سینیورٹی کی جو بیس ہے اس کے اندر اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے فل کوشش کی، اپنی حد ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو متنازع شخصیت بنایا جائے تاکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے بطور آرمی چیف اس کو روکا جا سکے، لیکن یہ مسلسل اس پورے جو ایک پروپیگنڈا تھا اس میں ناکام رہے اور کسی جگہ پہ جا کے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا کردار ہے۔ اب ہوا کچھ ایسے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل جو میں نے ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان اور راول پنڈی کے جو سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس اہم ملاقات کے اندر اب جنرل فیض حمید بھی شامل تھے، اور جنرل باجوہ کی گاڑی جو چلا کے آئے تھے وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھے، جنرل فیض حمید تھے، اور یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ اس ملاقات کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ جنرل فیض حمید کا تھا، کہ دونوں طرف کی جو برف پگھلی ہے یہ برف صرف جنرل فیض حمید کی وجہ سے جو ہے وہ پگھلی ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کی واپسی ہو رہی ہے تو اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے سارے مسائل ہیں، اور یہ بات کس نے کی ہے؟ اے این پی کس حکومتی اتحاد کا حصہ ہے؟ وفاقی حکومتی اتحاد جو 16 جماعتوں کے اوپر مشتمل ہے اس کی ایک جماعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت اے این پی کے امیدوار جو عمران خان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے فلیکسز کے اوپر بھی اس پورے 16 جماعتی نااہل اور امپورٹڈ ٹولے کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ اس وقت کے پی کے اندر جو صورتحال ہے اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہیں، اور جنرل فیض حمید نے جو جرگیں ہیں کے پی کے اندر ان تمام جرگوں کے سربراہان سے مختلف قسم کی ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں کی وجہ سے اس وقت کے پی کے جو ہے اس کے اندر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اے این پی نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ اب جو دہشت گردی ہے اس وقت کے پی کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ سوات کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر اب طالبان واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی سابقہ وہ، اور ساتھ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کا کردار ہے۔ یعنی آپ ایک شخص کا راستہ نہیں روک سکتے، آپ اس کو جب سینیورٹی کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں، اس کی قابلیت کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں، آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ایک سازش رچنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف سازش کرو، اس کے خلاف ایسا بیانیہ بناؤ کہ یہ ایک متنازع شخصیت بن جائے، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا راستہ روکنا ہے کہ کہیں یہ آرمی چیف نہ بن جائے۔ اگر آرمی چیف بن گیا تو آپ کو وہ خواجہ سعد رفیق کا جو ایک پریس کانفرنس تھی وہ یاد ہو جس میں انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ اگر جنرل فیض حمید بن جاتے تو عمران خان 10 سال حکومت کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر سے یہ جو موجودہ نظام ہے اس کا بسترا گول کر دیا جاتا، اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ صدارتی نظام آ جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر صدارتی نظام آ گیا تو ان کی کرپشنز نہیں ہو سکیں گی، پھر ایک شخص آئے گا اور پھر وہ ان کو ٹانگ دے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، اور پھر جو یہ مختلف قسم کے این آر اوز لے لیتے ہیں۔ اگلی خبر کیونکہ این آر او کے اوپر بھی ہے، این آر او 2 کا جو ایک شو جاری تھا پاکستان میں وہ مکمل ہو چکا ہے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ این آر او ملتے رہیں، اسی طریقے سے کرپشن چلتی رہے اور معاملات ایسے چلتے رہے۔
اگلی خبر جو آپ کے سامنے میں نے NRO 2 والی رکھنی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد فوری طور پر اور کچھ نہیں کیا گیا، عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی مسلسل بڑھتی گئی، اس وقت غریب تر ہو گیا ہے، ذبح حالی کا شکار ہے، اور اس وقت ان کو 2 ٹائم کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ نیب ترامیم بل لے کے آ رہا ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں لے کے آ رہا ہے جس سے ان کو ریلیف ملے۔ راجہ ریاض، اس کے بعد جتنے بھی ان کے لوگ تھے وہ تمام کے تمام، جس کے اندر یوسف رضا گیلانی ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، پھر جو اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ ہیں، یہ تمام وہ لوگ تھے جن کے خلاف نیب کے بڑے کیسز چل رہے تھے۔ انہوں نے وہ بل پاس کروایا جس سے نیب کے دائرہ اختیار سے وہ تمام کیسز نکل جائیں اور پھر انہیں NRO 2 مل جائے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، اس وقت وہ تمام کیسز جو ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکے ہیں اور نیب کے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ آخری جو خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان اس حکومت کے لیے ایک خوفناک، میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک چیز تھی، کیونکہ وہ صرف سچ بولتا تھا، اس کا قصور یہ تھا وہ سچ بولتا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف FIRs کروائیں، انہوں نے اس کو آف ایئر کروایا چینلز کے اوپر سے، ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کروایا، لیکن عمران ریاض خان ایک بار پھر انہوں نے انٹری دی ہے مین سٹریم میڈیا کے اندر، اور اب کی بار جو انٹری دی ہے وہ بہت بڑی انٹری ہے، کیونکہ اب کی بار انہوں نے بول نیوز جوائن کر لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بول اس وقت جس طریقے سے حق اور سچ کی آواز لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کے آگے بالکل نہیں جھک رہا، کیونکہ اوپر والے لوگ تگڑے ہیں، مینجمنٹ تگڑی ہے اور وہ ان کے سامنے کسی صورت میں نہیں جھکے گی۔ اس لیے انہوں نے عمران ریاض خان کو بول کے اوپر جو ہے وہ پروگرام آفر کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا گیا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ اب بول کے اوپر پروگرام کیا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ جو ہے وہ لوگوں کی آوازیں جو ہے وہ کس طریقے سے بند کرواتا ہے، کس طریقے سے خاموش کرواتا ہے، اور کس طریقے سے جو آزادی اظہار رائے لوگوں کے پاس ہے وہ ان سے چھینتا ہے۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔